اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماع ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زلجاجن الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَّهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ آج اتنا خوش ہے کوشش کرے جشن والی صلوات سارے حضرات بلند واسف کرے اللہم علی محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے آمین سارے کہنا کافی تعداد میں بیٹھے جتنی بھی دعائیں اس مقدس بطاہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی گناہ نے اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے قبول بھی فرمائے میرے مالک اتنی تعداد ماتمی حجہ زیارات کے خواہش مند ہے میرے مالک نے جیسے سے زیارت کی شرف عطا فرما میرے مالک پوری دنیا میں جہاں بھی ماتمی ہے میرے مولا ہر ماتمی کی حفاظت فرما میرے مالک بانے نے جشن کی عزت میں رزق میں بخت میں توفیقات میں اضافہ فرما میرے مالک صاحب سے بڑی دعا ہے کہ مارکی کی وارث ولی العصر حجت دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما ہم گناہگاروں کے امام کی زیارت کی شرف عطا فرما تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی حجاز تباہ شروع کی جائے حکم کی تمیل ہوگی عبادت وفا ہو گیا ذکر حسین کے وسیلے سے کافی عرصے کے بعد آپ زدار و ماتمی کو چہروں کی زیادت نصیب ہوگی بڑی عزت و محترم والا چہرے میرے سامنے تشریف فرمایا ہے جانے پہچانے چہرے جانے پہچانے زدار ماتمی بیٹھے ہیں میں ان سب کے لیے دعا کروں ڈیسر حکم تھا سید مظہر شاہ جی کا ان کے حکم کی تمیل میں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے وہ لاہور سے پتہ نہیں کیسے کیسے بھاگ کے یہاں پہ حاضر ہو گیا توجہ اتنی کرنا آج تو ان سوالوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے بھونکنے والوں سے نہیں ہے بات شروع کرتے ہیں پھر جب تک مزاج چلے گا آپ کا پھر اسی مزاج کے مطابق سفر کرتے ہیں سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام مومنین کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو چونکہ تم سوالوں غدیر کا میدان مذاق نہیں تھا حلالی اور حرامی کی پہچان تھی کیا کہنے ہیں آپ کے جو بول کر اگلے محلے والے پہ مارا زیادہ ہوتا ہے آپ زیادہ بولا کریں پیچھے والے سردار مسکراتی بھی رہے تو ان کی خیر ہوتی ہے چونکہ علی سر ہلانے سے نہیں ملتا سر کٹانے سے ملتا ہے پہلا جملہ پتہ نہیں کتنے بندوں کے ہاتھ بلند ہوں گے کتنوں کے سر جھک جائیں گے تو آج کتنا خوش اور میں آج کتنا خوش آج اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ نے جہنم بجھائی ہوئی ہے کیا کہنے ہیں آپ کے جو بول رہے ہیں زیادہ دیر کی نوکری صرف 25 یا 30 منٹ کی نوکری اسی کے اندر آپ کو سلام کرنا ہے بس اسی طرح مسکرا کے ساتھ سماعت فرماتے رہنا تاکہ میں آپ سے دعا لوں پھر رخصت ہو جائے دنیا کو ولایت کے معنی نہیں آتے بات شروع ہوگی ایک لمحہ میں نے آپ کا ظاہر نہیں کیا بغیر تمہید تشریح کے میں نے بات شروع کر دی میں نے کہا دنیا کو ولایت کے معنی نہیں آتے تو سوالو اگر دنیا کو ولایت کے معنی آتے ہوتے تو دو میں سے ایک کام ضرور کرتے پہلا جملہ ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہے گا تو پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا ماننے والے کا نہیں ہو سکتا جو بندہ مسکرا پڑے گا میں سمجھ جاؤں گا اس بندے کا موڈ ہے جشن سننے کا اگر دنیا کو ولایت کے معنی آتے ہوتے تو دو میں سے ایک کام ضرور کرتے کون سے دو کام تو سوالو یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دیتے یا پھر علی کو بھونکنا چھوڑ دیتے 1 2 3 پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا لیا کرو دانت ہی دیں گے جو آگے پھنس گئے یہ دعا نہیں تو کیا کیسے کیسے چہروں پہ مسکرا آج کے دن مسکرانا عبادت ہے جو آج بھی یوں بیٹھا ہے پھر اس کے مقدر میں خوشی نہیں چونکہ آج 14 میں سے کسی ایک نے بھی تجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو نسلوں میں خوشیاں تقسیم ہو جائیں گی
اور یہ بھی آپ کے صادق مولا کا فرمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے دادی علی کے فضائل پہ داد نہ دے، وہ ہوا نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئی، 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے یہ منت کروں، آج کے دن مسکرانا عبادت ہے۔ علی کے فضائل پہ آج منہ نہیں بنانا، مسکرانا ہے، چونکہ یہ حلالیوں کی عید ہے۔ آج کے دن حلالی و حرامی کی پہچان ہوگی۔ جہاں جہاں سزا دار آئے میں سب کے لیے دعا کروں۔ یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر علی کو بھونکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو چہرے اتر گئے ہیں، اللہ کرے اگلا جملہ میں انہیں سمجھا سکوں، لیکن جن چہروں پہ مسکراہٹ ہے وہ تھوڑی دیر بعد یہاں نہیں ہوں گے، ان کے ذہن عرش پہ پرواز کریں گے۔ میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، بے سے لے کر سین تک پورے قرآن کی تلاوت فرمائے۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں حکم دیا کہ مجھے نبی کہو، مجھے ولی کہو، مجھے حجت کہو، بولو گے تو لفظ نکلیں گے، مجھے رسول کہو، مجھے امام کہو۔ فرمایا نسل آدم جب بھی تیرا میرے ساتھ بولنے کو جی چاہے، یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو۔ مولا کو سلام تو دیکھے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ خیرات لیں گے۔ آؤ جی آؤ جی آؤ جی، جاگنا جاگنا جاگنا، آزاد راضی بیٹھے ہو، ابھی میں نے جشن نہیں پڑھنا ہے، ادھر ہی آئے، ابھی مجھے آپ کے مزاج کو سیٹ کرنا ہے۔ یہ منت کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو آپ کے دن عرش پہ پرواز کریں گے، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق۔ آیت پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، چونکہ روایت سے مولوی سر پھیر سکتا ہے، آیت سے نہیں۔ علی بھائی پھندہ آیت مولوی کے گلے میں پاتی۔ اس آیت کو علماء مفسرین آیت متواترہ میں شمار کرتے ہیں۔ صرف 30 یا 35 سیکنڈ آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے، اگلی بات آپ کے بچوں کو یاد۔ اب انکل آیت متواترہ قرآن میں آیات کو کہا جاتا ہے کہ مثلا کسی حکم کے لیے ایک آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے، تو اب بغیر کسی وقفے کے، رکاوٹ کے، فاصلوں کے، ٹھہراؤ کے، فوراً کسی دوسرے حکم کے لیے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں آیت متواترہ۔ بس یہی بات ہے جو مجھے کہنی تھی۔ بڑی بڑی ہے کتب آل محمد۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی۔ اب تو سا والو چند بندے آیت کا ترجمہ، تفسیر، تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبی کے کونے میں جا بیٹھے۔ پہلا جملہ قیمت تول کے مل گئی تو آگے جشن پڑھوں گا، ورنہ یہی پہ یا لے آئے، جسے پسند کرتے ہو سنا کرو، کیونکہ تونسا کے یہ معیار ہے کہ تونسا میں مشکل باتوں کی قیمت ملتی ہے۔ جہاں بھی گئے ہوں آپ کے مجمع کا نام سنا کہ تونسا والے کمال سنتے ہیں، اس لیے منت کرو، مجھے شاباش آپ نے ضرور دے دیا۔ اب وہ مسجد نبی کے کونے میں جا بیٹھے، جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کی ہے، اگر انہوں نے بات دشمنی علی میں کی لیکن بات ان کی زبان سے بہت اچھی نکل گیا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ ہاں جے مولا ٹھینگی در والی داد کا مدیر مولا آپ کو سلام ہے، ادھر ہی آئے، مہربانی مہربانی، اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ اب جو چہرے اتر گئے اللہ کے اگلا جملہ انہیں سمجھا سکے، اور اگر علی کی ولایت کو یہ نہیں مانتے تو پھر یہ آیت کے منکر، بھیا ایک آیت کے منکر تو گویا پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو پھر لانتی جہنمی بولو۔ اللہ رسول لعنت کرے گی۔ ممبر حسین آل محمد کی محفل 14 حاضرہ 14 ناظر ہے، 14 مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، 14 مجھے سن رہے ہیں، بے سے لے کر سین تک سارے قرآن کی تلاوت فرمائے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی گناہگار پہ لعنت نہیں کی، صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے۔ میں جھوٹ بولو حسین کی امام سے جا کر چھین لے، اتنی بڑی بات میں اپنے آپ کو ممبر پہ دے رہا ہوں، تو نہ بولے تو بھی مجرم علی کا بنتا ہے۔ آخر کا یہ دل برداشتہ ہو گئے، پھپھڑے کانپنے لگ گئے، گردے جواب دے گئے، روح کا چپکا ہو گیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا، ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی۔ مجھے آج کے دل کی قسم ہے یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے، فنزل جبریل آج فوری جبریل زمین پہ نازل ہوا، اس نے ملکوتی پر اسے محمد کے پاؤں پکڑے، بوسہ دے کر کہتا سرکار اللہ کہہ رہے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون واکثرهم الکافرون۔ حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ اولا کو سلام تو لگے حسین کے اللہ تو ہاتھ چے حیدری کیسے کیسے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیا بہار آ گئی علی والے کے چہروں پہ۔ یہی تو علی کا ماننے کا فائدہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔
پوری زبان سے کہہ رہا ہوں، نہ میں بچہ ہوں نہ میرا پہلا جشن ہے، لائیو چلیے دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کون 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 کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا، چونکہ ہر مذہب کا بندہ ہمیں سنتا ہے۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی، حدیث مصطفیٰ علی کے مومن مانتے ہیں، حسین کو انسان مانتے ہیں۔ لائیو چلیے ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یوں میں نے کیا یہ بھی ریکارڈ ہو گیا، کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے ہیں۔ مہربانی، پھر میں آج دیکھتا کہ علی کو پھونکتا کون ہے۔ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا لیا کرو، آپ ہی جشن میں شریک گئے۔ کھول کے علی کو مان، دل کھول کے علی کو ماننا ہے۔ اور ایک بات کہوں، مجھے آپ کے عقیدے کا نہیں پتہ، میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا۔ میں نے علی کو جنت کے لالچ میں نہیں مانا، لالچ میں مانا تو کیا مانا، نہ جہنم کے ڈر سے مانا ہے، ڈر سے مانا تو کیا مانا۔ میں نے علی ولی اللہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے، کوئی بندہ میری ہن بولیا تون سا، ہن انہوں پتہ لگ گیا میں تون سا جایا، جس بندے دے چاہتے گالی دالا میں ہاتھ اچھے حیدری، یہ دعا نہیں تو کیا علی کو چلے آگے راضی بیٹھے ہو، پیچھے والے سردار یہ ازادار ماتمی مہربانی۔ کھول کے علی کو ماننا، دل کھول کے علی کو ماننا، کچھ نہیں ہوتا علی ولی اللہ کو، جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، کافر ہو گئے۔ مولوی صاحب تو ہمیں کافر کہتا ہے، قرآن پتہ نہیں کسے کافر کہتا ہے۔ 1 2 3 4 چلو ٹھیک ہے میرا گزارا ہو گیا۔ ایک بات کہوں، قیمت دو گے؟ توڑ کی قیمت چاہیے۔ اور مولوی تو نے تو پاکستان کی دیواریں کالی کر دی، جی شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، جیسے سننے والے کافر ہیں، جیسے پڑھنے والے کافر ہیں۔ تو نے ہمیں کافر کہہ کہ الیکشن میں ووٹ مانگے۔ میں اتنی عظیم شخصیات کے سامنے بڑے بڑے عزادار ماتمی بیٹھے ہیں، لائیو شریعت دنیا دیکھ رہی۔ آج عید غدیر کے جشن میں علی اس نہادی اپنے کافر ہونے کے اعلان خود منبر کے جا رہا ہے، تو اپنے مسلمان ہونے کے اعلان جمعے کی نماز میں کر دکھا۔ جو نہ بولا وہ مجرم بنتا ہے حسین مولا کا۔ مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان تھا۔ اللہ کے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھلا دیں یا کھول کے علی کو مان، حیدری یا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ تو سوالو اس یہ جملے میں ایک تصویر ہے، ایک معجزہ ہے۔ کیا؟ پہلے تو دل میں آتی نہیں، اگر آ جائے تو پھر کچھ ہو جائے یہ جاتی نہیں، کہ گالی کہے کہ نسیری کہے کہ مشرک کہے کہ قتل کرے، علی دل سے نہیں نکلتا۔ اب ابھی بھی کچھ چہرے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ علی حسن کو داد دے یا نہیں، داد مجھے نہیں دینی، داد لفظوں کو دینی ہے۔ حضرت میثم تمار کا فرمان میں نے پڑھا تھا، 7 دن میں نے اس بات کو تفریح تیری کیفیت کا مجھے نہیں پتا، اب مجھے داد دینا سرکار میثم کو سلام کرنا۔ میثم کہتا ہے دنیا والو جب تک لوگ تجھے عشق علی میں پاگل نہ کہے تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں انہوں نے بولا تو سا، انہوں نے پتا لگ گیا میں تو سا جائے معیار ہے تو سا لسا ہے۔ جب تک لوگ تجھے عشق علی میں، مہربانی بھیا، عشق علی میں پاگل نہ کہے تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہم کافر ہیں، جن کی اذان میں لیے یہ کافر ہیں، ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہیں۔ کربلا سے لے کر علامہ ناصر باز تک یہ شہادتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مہربانی انکل، ہم سر دیتے جا رہے علی کو بچاتے جا رہے ہیں، ہم سر کٹاتے جا رہے علی کو محفوظ کرتے جا رہے، تو سر لیتا جا رہا ہے، تو غلط فہمی میں ہے۔ ناصر مار دیا، علی حسن کو مار دیں گے، یہ فلاں ماتمی مار دیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ تو ایک مارتا یہ 10 ہو جاتے ہیں، اب مجھے توڑ کی قیمت چاہیے۔ تو 10 مارتا یہ 100 ہو جاتے ہیں، تو 100 مارتا یہ 1000 ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں تجھ سے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کو اسلام دے رکھیں، یہ ہے معیار تم صاحب، حلال میں برکت ہے۔ کھول کے علی کا مان، اور یہ بھی آپ کے مرشد علی کا فرمان ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ جب لوگ تجھے میری محبت کی وجہ سے لوگ کافر، گالی، نسیری، مشرکی نا تو پریشان نہ ہوا کرو، خوش ہوا کرو۔ مولا وہ میں کافر کہتے ہیں، ہم خوش ہوں۔ علی فرماتے ہیں برتن میں وہی چیز نکلتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے۔ جو پہنچ کے انہیں میں اسلام کیا کھول کے نہیں کمان یہ ختم ہو جائیں گے، نہیں، یہ ایک تعداد مقرر ہے ہمارے ماتمیت میں، جن کے اذان میں لیے یہ کافر ہیں، ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہے۔ ایک بات کرنے لگو پھر یہی سے شروع کر لیں گے۔ جب سے میں نے آپ کے مرشد علی کا فرمان پڑھا تو سب تب سے میرا جگر ہی بھرا ہو گیا، تیری کیفیت کا مجھے نہیں پتا۔ علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو، میری دشمنداری والی عورت ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 چلو ٹھیک ہے، گزارا ہو گیا، کھول کے علی کا مان۔ جن کی اذان میں لیے یہ کافر ہے، ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہے، ان کی نماز میں لیے یہ کافر ہے۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی لیکن میری بنتی ہے۔ مولا کی قسم ہے، قبر میں تو جانا ہے، بس یہ یوں قبر میں جانا ہے، قدر علی نے مل جانا ہے۔ باہر والے رو رہے ہوں گے، ملی سے باتیں کرتے ہوں گے، قبر میں جا کر تمہارے نام کی گواہی دوں گا کہ مولا 17 ذوالحج کی رات انہوں نے اس جملے پہ حد کر دی تھی۔ مولا کی قسم ایمر پہ وعدہ ہے، لیکن یہ منت کرو نوکر کی ہاتھ سمجھو، بیٹے کے سمجھو، مہمان کے سمجھو، تر ضرور کھا لو۔ اور مولوی صاحب تو جس بندے کو بھی علی کے مقابلے میں مانتا ہے نا، اس کا اذان میں نام لے نام۔ جازان اذان میں مذہب کا سودا ہے، ثابت نہیں کرنی، آیت، روایت، املا، گرامر، مناظرہ، مجاورہ، مباہلہ کچھ نہیں کرنا، صرف سنانی ہے۔ تو اپنی سنا، میں تجھے اپنی سنا، تو اب جتنے حسین کے ماتمی بیٹھے آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ ہماری اذان روزانہ سنتی ہو، آج پھر مجھ سے سن لو۔ اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہاد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہاد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہاد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، حی علی خیر احمد 2 دفعہ۔ یہ ممبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے، میں جھوٹ بولو اللہ مجھے اپنا بندہ نہ مانے، مصطفیٰ مجھے اپنا امتی نہ مانے، علی مجھے اپنا شیعہ نہ مانے، حسین مجھے اپنا ماتمی نہ مارے، مجھے کعبے لے چلو، میں خلاف کعبہ پکڑ کر رکن یمانی کے قریب کھڑے ہو کر سر پہ قرآن رکھ کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری صبح والی اذان بھی یہی ہے، میری ظہر والی بھی یہی ہے، میری مغرب والی بھی یہی ہے، میری عشاء والی بھی یہی ہے۔ اور جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں یہی اذان دیتے ہیں۔ تو اپنے مولوی سے پوچھ، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بیبی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے کان میں صبح والی دیتا ہے یا شام والی دیتا ہے؟ بلا بلا علی کالندر صبح والی دیتا ہے یا شام والی؟ کھول کے علی کو مانو۔ میرے نزدیک رسول کا خلیفہ بلا فصل ہے، اس لیے علی کا نام لیتا ہوں، نماز میں لیتا ہوں، اذان میں لیتا ہوں، تو شہود میں، چونکہ علی ہے خلیفہ۔ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ جو اصل والی جگہ پر بیٹھ کے اصل والے کام کرے۔ یہ مولا ٹھیک ہے، اگلے ملے والے داد کم دے رہے ہیں، پوری زمانے سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی برادر سنت کا بہت بڑا عالم دین ہے علامہ طاہر القادری، ان کو جا کے فون کرنا کہ انہوں نے یہ جملہ نہیں فرمایا تقریر، اگر وہ کہے نہیں، چھری ان کی زبان میری، اگر وہ کہے کہ ایسا ہے تو پھر چھری میری، پھر شیعہ کو کافر نہیں کہنا، باقی جو مرضی کرو۔ انہوں نے یہ خود لکھا ہے کہ شہادت مصطفیٰ کے بعد جب مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ممبر پہ بیٹھنے لگا، بڑی قیمتی بات، تو اب ممبر کی سیڑھی ہوتی ہے 4، اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، دوسری سیڑھی پہ بیٹھا۔ جب تیسرے خلیفہ کی باری یہ دوسری گئی تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں خلیفہ اول کے قدم تھے۔ اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، اس سیڑھی پہ بیٹھا۔ جب تیسرے خلیفہ کی باری تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں خلیفہ سوم کے قدم، اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، سیڑھی پہ بیٹھا۔ علی حسن واہ 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 واہ، تو ان سوالوں ممبر کی سیڑھی ہوگی ختم، باری آگئی علی کی۔ کیا کہنے آپ کے یار جو بول پڑے ہو؟ آج کے دن میں نے پہلے بھی کہا مسکرانا عبادت ہے، ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملتی ہے۔ جو علی کے لیے جو ہاتھ بلند نہیں کر سکتا وہ سر دے گا۔ علامہ ناصر عباس نے کہا تھا جشن میں ہاتھ وہی اٹھاتا جسے علی خیرات دے رہے ہوں، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے ہیں، جشن میں کیسے ہاتھ کھلیں گے؟ جاگنا جاگنا جاگنا، ممبر کی سیڑھی ہوگی ختم، باری آگئی علی کی۔ ابھی میں جان بوجھ کے زور نہیں لگا رہا ہوں تاکہ تم سانس لو، چونکہ بات ابھی آگے ہے۔
خود میرے مرشد علی کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے. علی فرماتے جب میری بیعت کا منظر آیا, علی فرماتے جو مدینے کے بچے تھے وہ گھٹنوں کے بل چل کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. علی فرماتے جو مدینے کے بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. علی فرماتے بڑا غیرتمند معاشرہ تھا, دماد وارے میں نہیں تھا, بیٹی کو زندہ دفن کر دینا وارے میں تھا. علی فرماتے اس غیرتمند معاشرے کی عورتیں جن کے چہرے پہ کبھی سورج کی کرنے نہیں پڑی تھی, علی فرماتے میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے اتنی بتاب تھی کہ چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی. یہ میرے ہاتھ دیکھو, بھائی کے سمجھو, بیٹے کے سمجھو, مہمان کے سمجھو, مسافر کے سمجھو, حسین کے سب سے چھوٹے ذاکر کے سمجھو, تر ضرور کھانا. میں نے کہا میرے مولا یہ مدینے میں اتنا رشک میں مدینے والے پریشان کیوں ہے؟ علی فرماتے مدینے والے سوچ رہے تھے کہ ممبر کی سیڑھیاں تو ختم ہو گئی ہے, علی بیٹھ سکتا ہی نہیں, دائیں طرف کھڑے ہو کر خطبہ دے کر علی گھر چلا جائے گا. علی فرماتے اس وقت مدینہ حیران پریشان سرگردان ہو گیا کہ جب میں علی نے محمد کا امامہ پہنا, محمد کی عبا پہنی, محمد کی نلین پہنی, جو شیعہ ہے وہ ضرور بولے گا, جب میں نے محمد کا عصا اٹھایا, علی فرماتے میں نے پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, میں نے دوسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, میں نے تیسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا. جہاں محمد بیٹھتے تھے محمد والی جگہ پر علی بیٹھ کے آسمان کو دیکھ علی کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل حق علی مقام ہی. علی کہتے تیرا شکر ہے کہ حق آج مقام پہ بیٹھا ہے. حسین کے یہ دعا نہیں تو کیا ہے, یہ خیرات نہیں تو کیا جی. حسین کے مات مسئلہ مہربانی چلے آگے, تھکتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ رہا. تیرا شکر ہے کہ حق آج مقام پہ بیٹھا. علی محمد والی جگہ پہ جا بیٹھے, مسجد میں سکتہ, خاموشی, نبضیں رک گئی, سانسیں اٹک گئی. ہر کوئی کہنے لگا یا وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتے تھے. علی محمد والی جگہ پہ جا بیٹھے. اب میرے مولا نے نہ خود خاموشی کو توڑا. علی فرماتے ہوئے سانسیں چلی, نبضیں واپس آئیں, تو ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا یا علی یہاں وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتے تھے, آپ محمد والی جگہ پہ جا بیٹھے. اٹھا جلال کے عالم حسنین کے بابا, اس کے منہ پر تماچا مار گیا تو آج لکڑی کے پھٹے کو رو رہا ہے, اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے کاندھوں پہ سوار ہو کے کھڑا تھا. اللہ کو اسلام تو لکھے حسین کے ماتوں سے ہاتھ نہ ہوئے تو پھر مجبوری ہے, ہاتھ ہوئے تو پھر نہ چاہوے تو پھر مغروری ہے. اللہ کو اسلام ہے ادھر ہی آئے, اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے کاندھوں پہ سوار تھا. کھول کے علی کو مان. میں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ علی کو سوار کرو, میں نے تو سوالے سے دا لینی ہے. اس کو نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ علی کو سوار کر دو, ہم بلے بلے کریں گے. نہیں, دونوں بھائی اکٹھے کریں فتح مکے والے دن لطف لینا. اب رسول کہتے یا علی بت بڑے ہیں اونچے, یا تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو بھتو, یا پھر میں تیرے کاندھے پہ سوار ہو کر بھتو. علی نے ہاتھ مان دیا یا رسول اللہ آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں, لہٰذا آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو. اب سارے اٹھانا. اب علی نے کاندھا جھکایا, سرکار مصطفیٰ نے زمین سے پاؤں اٹھایا. ابھی رسول علی کے کاندھے سے رسول کا پاؤں زمین کے درمیان تھا کہ فنزل جبریل الارض مکہ, فوری دیوی مکہ پہ عادل ہوا. اس نے ملکوتی بولو سے محمد کے بکرے بوسہ دے کر کہا تو سونا اللہ کہہ رہا ہے کیسے علی پہ سوار ہوگا, دیکھ تو صحیح چہرہ میرا ہے, ہاتھ میرے ہیں, پہلو میرا ہے. مہربانی 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 مہربانی. ہن بولیا تو انسان, اب پیچھے والوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. دیکھ تو صحیح چہرہ میرا ہے, ہاتھ میرے ہیں, پہلو میرا ہے, لہذا اس کے لیے تم کاندھا جھکا. اب رسول نے کاندھا جھکایا, علی نے زمین سے پاؤں اٹھایا. اب 73 فرقہ علماء سے جا کے پوچھیں اس بات پہ متفق ہے کہ رسول کے اس کاندھے پہ آیت تھی, دوسرے کاندھے پہ مہر تھی. علی نے آیت پہ بھی پاؤں رکھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ میں گواہ ہے, علی نے مہر پہ بھی پاؤں رکھا. ایک قدم آیت کے اوپر, ایک قدم مہر پہ. تو پھر ہمیں کافر کی کہتا خود عقل کا علاج کرا. تو قرآن کو چومتا ہے, علی قرآن پہ چلتا ہے. تو قرآن کو چومتا ہے.
کھول کے علی کو مانو، یہ منت کر رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے۔ علامہ ناصر باز نے کہا تھا کہ 3 چیزوں پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، علی کی ولایت پہ، حق زہرا پہ، اور حسین کی شہادت پہ۔ اپنی نسلوں میں علی چھوڑ کے جاؤں۔ ایک بات کہوں یار، کائنات کے گناہ ہو سکتے ہیں، بندہ ہے کر لی گناہ، ورنہ بچنا واجب ہے گناہ سے، لیکن اگر ہو جائے تے امید رکھی اللہ معافی دے دے گا۔ بس منت کر کے جانو ایک گناہ نہ کری، علی نال دشمنی نہ کری۔ ہاتھ یہی پہ رکھنا، چونکہ اللہ علی کا دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک، اس نے اعلان کیا دنیا والو میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ اللہ کو صلاح کہ حسین کے امت کتے کو جنت دوں گا۔ یا علم بھائی، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کتے کو جنت دینے کی؟ صرف علی کی دشمنی کی ضد میں دے رہا ہے۔ یہ سارے کھڑے ہوں گے نمازوں پہ سروں کے ٹوکرے لے کے، اور کتا جنت جا رہا ہوں، میں نہیں بھیج رہا۔ اچھا کچھ چہرے ابھی پریشان ہو گئے، ان کے لیے جملہ کہتا پھر یہی سے شروع کر رہا ہوں۔ اب آپ نے 2 منٹ آپ نے میرا ساتھ دینا، اگلی بات آپ کے بچوں کو بھی یاد، بڑا لطف آئے گا اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو ان سوالوں قیامت کا دن ڈھیر لگا ہے، روزے محشر۔ اب مثال دے رہا ہوں، ادھر روزے، ادھر حج، ہاتھ میں تسبیح، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، داڑھی جو کھڑا ہو جائے گا، آخر اللہ پوچھے گا نا وہ خیر ہے تو کیا کر کے کھڑا ہے؟ جی روزے۔ اچھا حج ٹھیک ہے، زکوٰۃ خیرات، داڑھی تسبیح۔ اللہ کہے گا کیا چاہیے تو ان چیزوں کے بدلے؟ جی جنت۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے دیتا ہوں، ذرا اپنے پیچھے دیکھ۔ اب آپ نے میری طرف دیکھنا، جیسے میں نے پیچھے دیکھا مجھ سے بھی بڑا ٹوکرا، اتنے سجدے، اتنے حج، تسبیح 1000 دانوں سے بڑی، داڑھی سب سے بڑی۔ میں نے کہا جی میرا مالک یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے شیطان۔ دانت تھوڑی ہو گیا، بات بڑھتی جا رہی، دانت تھوڑی ہوتی جا رہی۔ اللہ کہتا ہے شیطان۔ اللہ کہتا ہے اگر نمازوں پہ تجھے جنت جوں تو اس سے پہلی دن نہیں پڑی گی، کوئی ایسا کام کر ان سب سے آگے نکل۔ اب سر اٹھانا، اب میں نے جہاں آپ کی منت کیا اب آپ نے سر اٹھانا۔ اگر تو یہ منظر آپ کو نظر نہ آئے قیامت والے دن تو علی سے کہنا یار اس نے جھوٹ بولا تو اسے جہنم میں پھینکے۔ اگر نظر آ جائے تو پھر علی سے کہنا مولا ہی نے ہمیں تونسا میں سنایا تھا۔ 14 تخت لگے ہوں گے میرے سرداروں کے، 1 2 3، سب سے پہلے آپ بولے، آپ نے احسان کر دیا۔ ہر میرا سردار اپنے اپنے تخت پہ جلوہ فکن ہوگا کہ ایک پورا ٹولہ آئے گا، ٹولہ جن کے سروں پہ نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے۔ وہ جبریل سے پوچھیں گے کدھر بیٹھا سنین کے نانا؟ رسول ہماری نمازوں پہ دستک فرمائے ہم جنت میں داخل ہو۔ مجھے حسین کے اس گھر کی قسم ہے، آج جنت کی قسم ہے، بات یہاں تک آگے مجھ سے خط چھپائی نہیں جا رہی۔ 7 قدم دور ہوں گے مصطفیٰ کے منبر سے، اٹھے گا جلال کے عالم میں بطول کا بابا، فرمایا کہ جبریل مار انہیں جوتیاں نمازوں سمیت جہنم میں پھینک۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا ان کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کو سلام تو دیکھے حسین کے ماتوں سے۔ اب جو ہاتھ اٹھا یہ خاص عاشق ہے، نمازوں سمیت جہنم میں پھینک، ان کی نمازوں سے۔ مہربانی ہاتھ اچھے بھائی ہے ادھر ہی، نمازوں سمیت جہنم میں پھینک، چون کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آ رہی۔ سرکار مصر میں تمار کا فرمان یاد ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک لو تو جس کی علی میں پاگل نہ کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں نہیں کروں، صحیفہ کاملہ میں لکھا ہوا ہے، سرکار مصر میں تمار کا خود فرمان۔ اب ایک ماتمی کو حکم تھا سرکار مصر پہ ایک جملہ پھر یہ سے شروع کرنے گا۔ ماتمی حکم تھا لیکن ماتمی کی جوتیوں کے ہم نوکر ہیں، اس لیے ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت مصر میں تمہارا سب جانتے کھجورے بیچتے تھے۔ اب عرب کی گرمی کو تم خود جانتے ہیں، مصر گرمی میں دکان سے جا کے کھجورے بیچتے کہ اندر سے سرکار میرے کائنات مولا علی علیہ السلام آ گئے۔ مصر نے مولا کی جوتی پہ ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ اب سر اٹھانا بڑا لطف ہے۔ علی فرماتے مصر جی مولا تم گھر جاؤ، ہم بیچتی ہیں تمہاری کھجورے۔ مہربانی انکل سب سے پہلے آپ بولے، مہربانی بھیا۔
اب جو میسن نے جواب دیا پتہ نہیں کتنے بدن اتر جائیں گے. میسن کہتا ہے مولا خود چھاؤں میں بیٹھ جاؤں اور اس کے بدن کو دھوپ میں بٹھاؤں. 1 2 3 ٹھیک ہے میرا گزارا. علی فرماتے مارا حکم ہے جاؤ. اب حکم واجب ہو گیا. مولا کے اوپر میسم گھر گیا. ادھر میسم گھر گیا کہ اندر سے ایک سوالی آیا مانگنے والا. اس نے کہا یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجورے دو. اس نے کچھ مانگے. علی نے پورا ٹوکرا اٹھایا. مہربانی زیادہ بھی مہربانی. سوالی کی جوڑی میں خالی ٹوکرا میسم کی دکان پہ رکھا. اب لطف لینا. یہ منظر میسم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب میرے مولانا میسم کو دیکھ کر مسکرائے. ادھر میسم مسکرایا. جب مولانا نے دیکھا نا کہ میسم مسکرا رہا ہے اب لطف لینا. علی فرماتے میسم جی مولا مسکرایا کیوں ہے؟ مولا پہلے آپ خود مسکرائے ہیں. علی فرماتے میں آپ اس لیے مسکرائیں کہ اگر میں تیری دکان پہ اسی طرح روز بیٹھتا رہا کھجورے تو تیری بک گئی. علی کی جوتی پہ بوسہ دے کر کہتا سرکار یہ چند کھجورے کیا ہے نسل تیری جوتی پہ قربان کرتے ہیں. مجھ سے حق کے مدت ادا نہیں ہوتا. ڈھیر سارا سفر کر کے یاد رہوں آپ کو علی مولا کا واسطے جملے پہ مجھے شہباز ضرور دینا. علی فرماتے کیا کہتا نسل تیری جوتی پہ قربان کر دوں حق ادا نہیں ہوتا. علی فرماتے اتنا مانتا ہے مجھے. کہتا مولا کہاں مانتا ہوں مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا. مولا کو سلام کرے کہ ہون بولا تم سے کہاں مانتا ہوں مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا. علی فرماتے اچھا اتنا مانتا مجھے. تجھے آج علی اجر دینے لگا ہے خیرات دینے لگے. میسم آج کے بعد تیری کھجوروں کی دکان بند. میری طرح توجہ رکھنی آپ نے. حکمت کی دکان شروع. ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے پوریاں باندھنی نہیں آتی مجھے نبض دیکھنی نہیں آتی میں حکمت کہاں سے کروں گا. علی فرماتے جا بولا بادشاہ تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تجھے علی خیرات دے رہا ہے. میسم تو جس بندے کو دیکھے گا تجھے دیکھتی پتہ چل جائے کس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے کس جگہ مرنا ہے کس لمحے. ٹھیک ہے مہربانی. اب دور دور سے لوگ میسم کے پاس آنے لگے. میسم دیکھتے کہہ دیتے 1 2 دن کا بہار ہے ٹھیک ہو جائے گا. جس کی موت قریب ہوتی میسم کہتا موت حق کا سچ ہے کہ لاؤ اپنی 1 2 دن کا مہمان. اب جتنے بیٹھے نا حسین کے ماتمی تم سر اٹھانا چونکہ جوانی بازار کے لیے جوانی شبیر امام کے لیے بنی ہے. جو جوانی بازار میں ضائع ہو جو جوانی پہ لعنت ہوتی ہے. جو جوانی شبیر مولا کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے. ہاتھ ہو بھی تبا میں نہ ہو بھی چامی ضرور حسین مولا کو سلام ضرور کری. میسا کوفہ کے چوک میں کھڑا کہ اندر سے آگیا حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کا دوست کربلا کا شہید علیہ السلام. اب تو سوالو میسم کو خیرات ہے علی کی. میسم نے نہ یوں حبیب کو دیکھا کہتا حبیب 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن کربلا کا میدان 3 دن کا تو بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ کہا میسم نے مجھے آج کے دن کی قسم ایک لمحہ نہیں لگایا. حبیب نے میسم کو دیکھ کر کہتے ابن زیاد کی حکومت کھجور کا درخت ہے انہیں بولے تو سا ان میں پتہ لگ گیا میں تو سا چاہیا عشق علی میں تو پھانسی بھی لٹکایا جائے گا. حکیم صاحب یہ آئلی میسم باغا حبیب کے پیچھے کہتا حبیب تجھے کیسے پتہ چلتا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے چلتا ہے. کہتا میں نے تو 3 سال کی نوکری کی ہے. 3 سال کے بعد شاہ ولایت کو مجھ پہ ترس آیا. علی نے خیرات میں مجھے یہ چیز عطا کی ہے. حبیب کہتا جا بولا بادشاہ اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں. تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے میں نے 3 دن حسین کی جوتی صاف کی ہے. کیا بات ہے حسین کے ماتمے کی. کیا کہنے آپ کے جس جملے پر بولے ہاں تجھے ہے ادھر تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے. میں نے تو 3 دن حسین کی جوتی صاحب کی حسین نے تا کر دیا. اب یہی میسم کوفہ کے زندان میں کرا ہے. حاکم کرا سامنے یوں میسم. اب لفظ ہے ایک لیکن ہے بہت بڑا. بات کھولوں گا نہیں صرف اشارہ کروں گا. جب بندہ پہنچ جائے گا اس بندے کو میں خود داد دوں گا وہ بندہ مجھے داد نہ دے. سامنے میسم سامنے حاکم. سرکار میسم نہ حاکم کو دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں پلک نہیں جھپکتے. یہ بغیر تخت پہ بیٹھے اس نے غصے میں آ کر اپنا پہلو بدلا دیکھ کر کہتا کیا دیکھ رہا تو بڈھا مجھے. میسم کہتا سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہوگا. 1 2 جیو حسین دے ماتمی اور میں نے پتا لگا میرے سامنے حسین دے ماتمی تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہوگا. یہ کہتا پھانسی بھی لٹکاؤ میسم کو. میسم کہتا یہ کون سی الگ بات ہے یہ بھی تو میرے مرشد علی نے کہا تھا.
اب سر اٹھانا مہربانی. اب انہیں اس نے چال چلی. کہتا بیسم اور تیرے مرشد علی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اور میرے مرشد علی نے کہا تھا تجھے 5 منٹ کاٹنے سے پہلے نا تیری زبان کاٹے گا. کہتا میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی. نعوذ باللہ میں نے علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا. میں سمجھ کہتے چلو ٹھیک ہے نہ کاٹ. اب آپ نے لعنت کی مجھے ایک جملہ یاد آ گیا ہے. علامہ مینا زراقہ صاحب کہتے تھے کہ لعنت بڑی سیانی ہے اپنے پیکیاں نو جان دی ہے. مہربانی جاگنا. اس نے کہا اور تیرے مجھ فرمایا اس نے میرے مولا نے کہا تیری زبان کاٹے گا. کہتا میں نے تیری زبان نہیں کاٹنا. علی کا فرمایا جھوٹا ثابت کرنا ہے. میں چل نہ کاٹ. لیکن تو اسلامی ملک کا امیر بن کے بیٹھا. اسلام اجازت دیتا ہے کہ مرنے والا چاہے کافری کیوں نہ ہو اس کی ایک خواہش پوری کرنی چاہیے. ابن زیاد کہتا خواہش بتا. اب سر اٹھانا. مسم کہتا ہے پورے کوفہ کی عورتیں بزرگ بچے سب بلا پورا کی فن آ گیا. مسم خیر ہے آخری لمحات میں ہمیں بلایا ہے کہ وصیت کرنی ہے. مسم کہتا ہے وصیت نہیں کرنی تمہاری حکم کی غلط فہمی دور کرنی ہے. وہ کون سی کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ابن زیاد کہتا کاٹو زبان اس بڈھے کی. جب زبان کاٹنے کو حکم حضرت میسم نے سنا پورے کوفہ کے سامنے میسم دمال مار کے کہتا تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلانے والا. اللہ کو اسلام تو کہ حسین کا مقام تو کتا کون ہوتا ہے؟ علی کا فرمان جھٹلانے والا. کھول کے علی کا مال. ایک اور دلیل دوں تھک گئے تو بس کرے مسئلہ نہیں ہے. 40 منٹ مجھے ہو گئے. صلوات پڑھ دیجئے سید کی آمد کے لیے. ملک کا بہت بڑا نام جناب سید امراض عزیز قاظمی صاحب مولانا کو اپنی زمان میں رکھے. آؤ جائیں قبلہ یاست ہے. جاگنا بس آخری جملہ سید کو زیادہ زیادہ نہیں دوں گا. آخری جملہ یہ لیا. اب ایک بات کرنے لگا ہوں. کتاب نہ دکھاؤں میرا بھائی نہیں. جو دے کے نہ مانے وہ اپنا ڈھونڈے. جب میں اپنے آپ کو رعایت نہیں دے رہا تو ہاشمی صاحب علی کا دشمن بھی میرا کچھ نہیں لگتا. آخری جملہ اسی پہ آنے. جاگنا. اب رسول بیٹھے تھے ممبر پہ کہ سامنے ایک بندہ آ گیا جسم زخمی اباب پھٹی ہوئی آنکھ ابلی ہوئی زلفیں بکھری ہوئی. اب جانتے تو تھے سرکار اسے کیا ہوا ہے. جان بوجھ کے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا سرکار گلی سے گزرتے ہیں گلی میں یہودی کا گھر ہے. تو سرکار اس نے کتا پالا ہوا ہے وہ ہمیں گلی سے نہیں گزر دیتا. یہ بتا رہا تھا کہ تو ان سوالوں بندہ دوسرا آیا. حالت وہی جو پہلے کی تھی. بندہ تیسرا آیا. حالت وہی جو دونوں پہلوں کی تھی. بندہ چوتھا آیا. پانچواں چھٹا آیا. جس بندے کے دل میں علی مولا کی محبت اس بندے کا ہاتھ آج نیچے نہیں رہ سکتا. 6 کے 6 بندے محمد کے سامنے کرے ہیں. 6 کے 6 بندے کہہ رہے ہیں جی گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا. گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا. گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا. اٹھا 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے کہتا بطول کے پاس بابا جھوٹ بولتے ہیں یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں. کہ حسین کی اماں تم سے راضی ہے. اب جو ہاتھ اٹھا رہی ہے خاص عاشق ہے علی کا. 2 منٹ میرے بچ گئے. مولا آپ کو ساتھ ہاشمی صاحب دعا کرنا. جھوٹ بولتے ہیں یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں. سرکار فرماتے سلمان چپ بات کے انتہا تک جانے. آگے سرکار پیچھے علی سیدھا یہودی کے دروازے پر دستک دی. میرے کائنات کے سردار نے یہودی کے نے دروازے کا کنڈا کھولا تو سامنے کائنات کا سردار کہتا سرکار آپ نے کوئی تکلیف فرمائی مجھے بلا لیا ہوتا. لفظ ہے ایک لیکن ہے بہت بڑا. کہتا سرکار میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا پر آپ کی عزت جانتا ہوں. آپ نے کوئی تکلیف فرمائی مجھے بلا لیا ہوتا. فرمایا بعد میں وقت ضائع نہ کر کتے کو لے آؤ. اب سر اٹھانا. اس نے کتے کا پٹھا کھولا. وہ کھینچتا ہے وہ باہر نہیں آتا. وہ نکالتا ہے وہ نکلتا نہیں. وہ کھینچتا ہے وہ باہر نہیں آتا. بولو یہ چپ کر کے بیٹھو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے. جاگنا 1 منٹ میرا بچ گیا. کھینچتے ہیں گاڑی دروازے تک لے آؤ. انہوں نے کہا سرکار یہی کتا ہے جو ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا ہے. جاگنا جی جاگنا یہی ہے جو ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا ہے. اب انہیں سرکار نے حکم جاری کیا. لطف اب ہے. سرکار کہتے ہیں اس کتے کی زبان کاٹ دو مار دو اسے. جیسے ہی کتے نے تو سوالو اپنی موت کا حکم سنا
اللہ نے کتے کو بھولنے کی طاقت عطا کی. جملہ پنجابی میں آنا، اردو میں مزہ نہیں آنا. کتا کہتا سرکار آپ پہلے بھی موت و حیات پہ قادر ہیں، جب جی چاہے مجھے مروا دینا، لیکن آپ کو علی کا واسطہ ہے، انہا پچھو نہ مروا. 1 2 3 4 چلو ٹھیک ہے، انہا پچھو نہ مروا. تو فرماتے کیوں تو نے کاٹا ان کو جھکاٹا تو پھر نجف کا شاہ لفظ بھیجئے نا تو خریدار بھی بھیج دے. کہتا سرکار ان کی سنی ہے نا، اب میری بھی سنو. سرکار فرماتے سنا. کتا کہتا سرکار چند دن پہلے آپ نے ایک اعلان کیا تھا. کون سا؟ کہ جس کا میں مولا ہوں. اتنی بڑی بات ہے کہ جبریل بھی مجھے زمین کیا کہ وہ کہتے میرا دانت والا کچھ کول پورا نہیں ہوتا، میں یہ دانت لینے کے لیے خطابت نہیں کروں، ہے ہی بات ایسی. اس نے کہا سرکار آپ نے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کہ علی میرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی آقا ہے، علی میری بھی حجت ہے. محمد فرماتے بے شک میرا بھائی علی سراج سے سریہ تک، ذرے سے عرش تک ہر جنس کا مولا ہے. اور جاگنا حسین کے ماتمیوں جب کتے کو ہوگا نہیں یقین کہ علی میرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی امام ہے، کتے نے دم ہلا کر زخمیوں کو دیکھا، محمد کو دیکھا تھا بطول کا پاک بابا سمجھائیں بدتمیز نمازیے کو، اور کہتے ہیں سے کہ یہ علی کو بھونکنا چھوڑ دے، میں کاٹنا چھوڑ دوں. بولے بولے علی کلندر. سبحان اللہ. سیہن علی حسن حید والا زیوی ممبر ہومن